أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارا جیسا انسان بشر ہوں، یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی، انما الہکم الہ واحد، بے شک تم سب کا الہ ایک الہ، تم سب کا معبود ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات، فلیعمل، بس اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملا صالحا، اچھے عمل، ولا یشرک بعبادت، اور شریک نہ ٹھہرائے، بعبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ، احدا، کسی کو بھی۔ اس آیت کریمہ پر سورہ کہف کی تکمیل ہو جاتی ہے، یہ سورت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ حضرات نے تفصیل سے اصحاب کہف کا تذکرہ سنا، تفصیل سے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا سفر کا قصہ سنا، تفصیل سے حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سنا، پھر آخر میں اہل جہنم کا تذکرہ سنا، اور ان آیات کریمہ میں آخری رکوع میں اہل جنت کا اور جہنم دونوں کا تذکرہ آپ حضرات نے ان کی جزا فضا کا آپ نے تفصیل سے سنا، اور آج کے اس سبق میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے حوالے سے
بات کو سننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا ساری کائنات اللہ کے بعد آپ سے زیادہ مرتبہ اعزاز درجہ اولویت فوقیت رفعت شان شوکت عظمت اللہ کے بعد کسی اور کی دور تک بھی نہیں ہے۔ جتنی کی شان شوکت مرتبہ فوقیت اولویت درجہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کو بتلایا کہ بے شک میں تمہارا جیسا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ایسی جیسا کہ انسان ہے ایسی ہی ہے، لیکن شان مرتبہ اولویت جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ کو اعزاز و مرتبہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ نبی بشر ہے، اور فرشتوں نے فرمایا نبی بشر ہے، نبی نے خود فرمایا میں بشر ہوں، کافروں نے بھی کہا کہ نبی بشر ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نبی بشر ہے، تو مجھے اور آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نبی بشر ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مبالغہ کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ آپ بشر ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ بعض حضرات یہ بات اصل میں لوگ اپنے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھتے ہیں کہ جیسا میں گناہ کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں حسد کرتا ہوں، میں لڑائیاں کرتا ہوں، میں جھگڑے کرتا ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، تو میں تو کس قدر ناپاک ہوں، کس قدر برا ہوں، کس قدر گناہگار ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جیسے ہو تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا، بشریت کا نظریہ رکھنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور بھی زیادہ اضافہ کرنا کہ بشر تھے ہمارے جیسے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو راضی کس طرح رکھا، کس طرح دین اسلام کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہوں سے پاک، اللہ پاک نے ان حالات کی حفاظت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، حسد نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، ڈکیتی نہیں کرتے۔ گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں آتا، اللہ نے اس چیز سے آپ کے دل کو پاک اور صاف فرمایا۔ لیکن تھے انسان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اے ام المؤمنین، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی، باہر کی زندگی تو معلوم ہے، لیکن ہمیں گھریلو زندگی کے بارے میں علم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی کام درپیش ہوا کرتے تھے جو کام انسانوں کو اپنے
اپنی ضرورت کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ مثلا گھر کے اندر جھاڑو لگانا، اپنے جو ہے جوتے کو کاٹنا اور گھر کے کام کاج جھاڑو وغیرہ لگانا عام لوگ بھی کرتے ہیں۔ گھریلو کے کام کاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرمایا کرتے تھے لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے 5000 تقریباً 74,000 سے زائد حدیثیں یاد، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عاص کو مجھ سے بھی زیادہ حدیثیں یاد۔ کیوں فرمایا کہ میں لکھتا نہیں اور عمر بن عاص لکھ لیا کرتے۔ تو احادیث کا فضیلہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ آپ جو ہے لکھا نہ کریں، کہ نبی کریم ہر بات نہ لکھ لیا کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاحمت کو گفتگو فرما دیتے ہیں تو آپ ساری ہی باتیں لکھ لیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خبر پہنچی کہ عمر بن عاص نے لکھنا چھوڑ دیا، تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ کیوں نہیں لکھتے؟ لکھا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے یہ بات کہی اس لیے میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، حق ہی نکلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اپنے سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، کچھ نہیں نکلتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مرتبہ، درجہ ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ، سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ پکارنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے بے اکرامی ہے، بے ادبی ہے۔ تو احترام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے نام کے ساتھ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ادب اور احترام کے ساتھ لیا۔ جس طرح کسی شخص کا نام عبداللہ، اب وہ شخص کو ایک اللہ کا بندہ عبداللہ، اب اسے عبداللہ کہا جائے، اب اس کے جو بڑی عمر کے ہیں وہ تو اسے عبداللہ کہہ سکتے ہیں، یا اس کے برابر کے ہیں وہ تو عدد کے دائرے میں عبداللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اس سے چھوٹے ہیں وہ اسے عبداللہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کے ماتحت، اس کی اولاد سے پکارے۔ اب اگر کوئی اپنے والد کا نام لے کر پکارے اولاد، تو اس والد کے شان میں بے ادبی ہے، بے احترامی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد ہر صفت، ہر اچھی خوبی، ہر اچھے جو ہے صفات کے ساتھ آپ کی شان، آپ کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی بشر بشر کہہ کے نہیں بلکہ ادب و احترام کے ساتھ لیا جائے، ادب اور احترام کے ساتھ لیا جائے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو بشر کا نظریہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے ہمارے جیسے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مزید اضافہ کر دیتا ہے کہ آپ کو جو ضروریات لاحق، آپ انسانوں کو وہ نبی کو بھی لائیں۔ تم کھاتے ہو نبی بھی کھاتا ہے، تم شادی کرتے ہو نبی بھی شادی کرتا ہے، تم غم کو محسوس کرتے ہو نبی بھی محسوس کرتا ہے، تم خوشی کو محسوس کرتے ہو نبی بھی خوشی کو محسوس کرتا ہے، تم شادیاں کرتے ہو نبی بھی شادیاں کرتا ہے، تمہاری اولاد ہوتی ہے، اللہ پاک اولاد سے نوازتا ہے، نبی کو بھی اللہ پاک نے اولاد سے نوازا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی سردی کو تمہاری طرح محسوس کرتے ہیں، فرشتوں کو یہ چیزیں لاحق نہیں ہوتی۔
فرشتوں کو شادی کی کوئی ضرورت نہیں، بیوی کی کوئی ضرورت نہیں، بچوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے ان چیزوں سے ان کی حفاظت فرمائی ہے، کھانے پینے سے، بھوک پیاس سے ان کی حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ فرشتے اس چیز سے پاک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زخم بھی پہنچے، خون بھی بہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد بھی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی فرمائی، گرمی سردی بھی نبی کو محسوس ہوئی، اور بھوک پیاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انسانوں کی طرح محسوس کیا۔ تو جو بشری تقاضے ہوتے ہیں وہ نبی کو بھی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں، فرشتوں میں، جنات میں، تمام مخلوقات میں میرے نبی کی شان اللہ کے بعد سب سے زیادہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر قرار دے دینا، اللہ کی طرح ہر جگہ حاضر نازل سمجھنا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے کہ ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرح حاضر نازل ہے، اور اللہ کے برابر میں اللہ کو چھوڑ کر نبی کو پکارنا، نبی کو پکارنا، اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر نبی کو فریاد رس سمجھنا، دستغیر سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، یہ شرک، یہ کفر ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر وسیلہ بنا کر اللہ پاک سے ہی فریاد کرنا اس کی شریعت میں اجازت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر مرتبہ دے کر، اللہ کے برابر مقام دے کر، یہ اللہ العزت کی شان میں گستاخی، اللہ پاک کی توحید پر ڈاکا ہے، اللہ کے صفات پر ڈاکا ہے۔ جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرعی معاملات میں تھوڑی بہت بھی کچھ جو ہے خطا ہوئی تو آپ اللہ پاک نے فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ دیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام تھوڑا تحریم پوری کی پوری نازل فرما دی کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا آپ نے کیوں حرام کر دیا؟ تو جگہ جگہ جہاں ضرورت پیش آئی اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی۔ معلوم یہ ہوا اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہ اللہ پاک کی مخلوق اس کی پابند ہے، اللہ پاک کا حکم فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق اس کی پابند ہے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ۔ تو اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، لیکن میں نے جیسا کہ بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان، جو مرتبہ، جو مقام، جو عزت، جو رفعت، جو درجہ، جو فیضیت، جو معلیت اللہ پاک نے اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی جو عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی نبی کو اللہ پاک نے اس طرح کا مرتبہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو اب اس آیت کریمہ میں جب آپ دیکھیں گے واضح طور پر اللہ پاک نے اس بات کو واضح بیان فرما دیا، بتلا دیا کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کا علم میں تھا کہ آنے والا زمانہ ایسا ہے جو بشر پر لڑائیاں کریں گے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا غلط قسم کا نظریہ رکھیں گے تو اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارا جیسا انسان، یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی۔ انما الہکم الہ واحد، بے شک تم سب کا الہ ایک اور وہ اللہ، قل هو اللہ احد واللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ ایک، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، دستگیر نہیں، مقنن نہیں، فریاد رفع نہیں، اگر کوئی ہستی کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات۔ بس جو شخص بھی یہ امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اسے چاہیے پنجا کہ وہ عمل کرے، اچھے عمل، برائیوں سے بچے، کوتاہیوں سے بچے،
کمزوریوں سے بچے، غفلتوں سے بچے، بے نمازی بننے سے بچے، صوم و صلات کا پابند ہو، جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھے، مکر فریب سے اپنے آپ کو دور رکھے، لڑائی جھگڑوں چوریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اپنے دل کو پاک صاف پاکیزہ رکھے، دل میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، رشوت آپ کی زندگی میں نہ ہو، سود آپ کی زندگی میں نہ ہو، اور حج فرض ہو جائے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، زکات فرض ہو جائے اس کی ادائیگی کی ترتیب بنائے، نمازیں فرض ہے تو جماعہ نماز کا اہتمام کر کے، بیوی بچے ہیں تو ان کے حقوق کا خیال کرے اور اولادیں اپنے والدین کی عزت اکرام کا خیال کرے۔ اگر اللہ پاک سے تمہیں ملنے کی امید ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن رب کی پاکیزہ عدالت لگے گی اور اس میں اللہ کو جواب ہے، وہاں رب سے ملاقات ہوگی اور اللہ پاک سے پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں زندگی کس طرح گزار کر آئے، تو ہم نے اللہ پاک کو اپنی زندگی کی گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے اللہ پاک کو، لہٰذا تھوڑا سنبھل کر بچ کر احتیاط کے ساتھ اس زندگی کے سفر کو دے کر کہیں اس میں اپنے رب کو ناراض نہ کر دیا جائے، اس کے حکموں کو نہ توڑ دیا جائے، اس کو خفا نہ کر دیا جائے، اور وہ کیسے ہوگا جب تم سب ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کرنے کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ہم نبی کی اتباع کریں، نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا شروع کر دیں، نبی نے جو فرمایا اور عمل کرنا شروع کر دے، نبی نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس طرح زندگی گزارنا شروع کر دے اور اپنی آخرت کو ترجیح دے دنیا کے مقابلے میں، اور صاحب کی تیاری کرے۔ تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد وہ زندہ ہوگا اور اپنے رب کے راہ میں حاضری ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، سوال ہوں گے، جواب ہوں گے، لہذا اس وقت سے پہلے ہی دنیا کی زندگی کا سفر میں ہی میں اپنے رب کو راضی کر لوں، اچھے عمل کروں گا۔ اور فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کر، جس طرح اہل یہود نے کر دیا، جس طرح اہل نصارہ نے کر دیا، جس طرح اہل مشرکین نے کر دیا، تو ہم لوگوں نے ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ نہ اہل یہود کے لیے اس کی اجازت، نہ نصرانیوں کے لیے اس کی اجازت، نہ اہل ایمان کے لیے اس کی اجازت، نہ دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے کے لیے اس کی اجازت کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال میں کسی کو بھی شریک ٹھہرائے، یہاں تک کہ جو تم عبادت کرو وہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں نامحمود نہ ہو، اس میں شہرت نہ ہو، صرف مقصد اللہ کے رضا اور آپ کا جھکنا صرف اللہ کے دربار میں ہو، اللہ کی عزت کے لیے ہو، اللہ کے لیے آپ کی زندگی ہو، اس طرح نہیں گزارے۔ آپ دیکھیں گھریلو زندگی، آپ کی بیٹی کسی دوسرے گھر میں جا کر کسی سے سوال کر بیٹھے، آپ کا بیٹا کسی دوسرے کے پاس جا کر سوال کر بیٹھے، آپ کی بیوی کسی دوسرے کے پاس جا کر سوال کر بیٹھے، تو گھر کا جو سربراہ ہے وہ غصے میں بھر جاتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں کہا، فلاں کے پاس کیوں چلا گیا، اس میں میری عزت پر فرق آتا ہے، فلاں سے مانگنے کے لیے کیوں چلا گیا، فلاں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا دیے، اور فلاں سے جا کر اپنے پریشانیاں کیوں ظاہر کر رہا ہے، مجھ سے تو کرتا، آخر میری بیوی ہے، آخر میری بیٹیاں ہیں، آخر میں تمہارا باپ ہوں، آخر تم میری اولاد ہے، تو مجھے چھوڑ کر کسی غیر کے گھر پر کیوں چلے گئے، کسی اور سے سوال کیوں کرنا شروع کر دیا۔ آپ دنیا کے نظام میں بھی دیکھیں گے کوئی باپ اس بات کو پسند نہیں کرتا، کوئی ماں اس بات کو پسند نہیں کرتی، جو اللہ کی ذات ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، جب اس کے در کو چھوڑ کر ہم کسی غیر کے در پر جائیں گے، اس سے سوال کریں گے، اس کے سامنے اس کو مشکل کشا دیں گے، اس کو سجدے کریں گے، تو اللہ ہم اس کی عزت کو سبناک، اللہ کا غضب بھڑک جاتا ہے اور اللہ پاک خفا ہو جاتا ہے کہ مجھے چھوڑ، میرے در کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس کیوں چلا گیا،
مجھ سے کیوں نہ سوال کیا کہ میں اس کی ضرورت کو پورا کرتا، مجھ سے کیوں نہ اپنی فریاد رکھی، کیوں نہ مجھ سے سوال کیا، کیوں نہ مجھ سے توبہ کی، کیوں نہ مجھ سے معافی مانگی کہ میں اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیتا، اس کو معاف کر دیتا، گناہوں سے پاک صاف کر دیتا۔ اب مجھے چھوڑ کر اوروں کے پاس جاتا ہے، اوروں سے کھانا مانگتا ہے، اوروں سے کپڑے مانگتا ہے، اوروں سے اپنی ضروریات مانگتا ہے، تو مجھ سے کیوں نہیں مانگا، مجھ سے کیوں نہیں فریاد کی؟ تو اللہ پاک اس بات سے خفا ہو جاتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر غیر کے لیے سجدہ کیوں ہوا، مجھے چھوڑ کر غیر کے لیے بندگی کیوں ہوئی، مجھے چھوڑ کر غیر کے لیے قربانی کیوں ہوئی۔ اللہ پاک اس بات سے خفا ہو جاتے ہیں، لہذا اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے دربار میں جھکنا ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا، اپنے رب کو مشکل کشا سمجھنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہیں سمجھنا۔ تو فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا ہے، جو سنا ہے، اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سورت کے ترجمے، اس سورت کی تلاوت، اس سورت کے تفسیر میں اگر ہم جو بھی کچھ غلطی کوتاہی کمی بیشی ہوئی ہو، اللہ پاک اسے معاف فرما دے اور اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما دے۔ الحمد